ابھی جو آپ کو پی ایم اے 153 لانگ کورس کا انیشیل انٹرویو کا ایکسپیرینس سنانے جا رہے ہیں، اس میں ٹوٹل 28 اسٹوڈنٹس تھے، جس میں صرف اور صرف 2 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے اور 26 فیل ہو گئے۔ ایک کینڈیڈیٹ ریکمینڈڈ جو ابھی میں آپ کو جن کا انٹرویو سنانے لگا یہ تھے، اور ایک اور کینڈیڈیٹ تھے۔ تو ابھی آپ انٹرویو کے دوران جو ہے وہ سن سکتے ہیں کیا کیا کویشچنس کیے گئے اور انہوں نے کیا کیا آنسر دیا، اور صرف 2 پاس ہوئے آؤٹ آف 28 اسٹوڈنٹس۔ السلام علیکم سر سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں نا ایسے لکھنے کے لیے دیے 3 منٹ ٹوٹل دیے، وہ بھی پورے نہیں دیے، بس ایسے ہی جلدی کرو 10 لائنیں لکھنی تھی۔ تو وہ جی پہلا ایک ایسے تھا امپیکٹس آف سوشل میڈیا، اور دوسرا تھا سی پیک کے فوائد و نقصانات اور اس کے پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات ہیں، یعنی مطلب اس کا لبِ لباب یہ تھا۔ وہ لکھ کے تقریباً 3 منٹ سے بھی کم ٹائم دیا انہوں نے، ہم نے کیے۔ تو اس کے بعد سر باری انٹرویو کے لیے بلایا، 28 لڑکے تھے۔ تو سر سب سے پہلے تو جو چیز ہے نا وہ آپ کی ڈریسنگ ہے، کیونکہ جب آپ ایسے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ جو انٹرویور ہوتا ہے نا وہ آ کے ہمیں اس نے نوٹ کیا ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کو نوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد سر جیسے ہم انٹر ہوئے نا تو ہمارا انٹر ہونے کا وے، یعنی بندہ دروازہ بند کرتا ہے نہیں کرتا، بیٹھنے کا وے، وہ اس چیز کو نا بڑا ڈیپلی آبزرو کر رہا تھا۔ پھر میں جیسے بیٹھا ہوں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو سلام دعا کرنے کے بعد اس سے مجھے بولا ہے کہ ہاں بھائی طیب، آپ پاکستان نیوی سے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ سیلر آپ آلریڈی سرو کر رہے ہیں، تو ابھی آپ جو ہے نا وہ نیوی کے بجائے آرمی کیوں جوائن کر رہے ہیں، آپ نے نیوی کیوں نہیں جوائن کی؟ تو میں نے سمپلی بولا سر ڈیو ٹو مائی پرسنٹیج ریزنز کہ میں جوائن نہیں کر سکا پاکستان نیوی۔ اگر جو ہے نا وہ میری پرسنٹیج مجھے الاؤ کرتی یا کریکٹیریا نیوی کے الاؤ کرتا، وہ میری ود ان پرسنٹیج، تو میں پاکستان نیوی کو جوائن کرتا۔ اس کے بعد سر اس نے بولا کہ اگر ہاں ابھی آپ کو میں دے دوں چانس کہ آپ بھائی یہاں نیوی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، میں آپ کو اگر اس چیز کی ریلیکس دے دوں، تو میں نے بولا سر میں نیوی جوائن کروں گا۔ تو کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ تو وہ نا میں نے لکھا ہوا تھا ایک کہ میرے وہ ادھر کے ایک سر ہیں، کیپٹن ہیں پاکستان نیوی کے، ان کا لکھا ہوا تھا۔ تو ان کا جو ہے پوچھا کیوں ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ ان کی ڈیڈیکیشن سروس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے چلانا، ٹھیک ہے، وہ ایز اے کمانڈنٹ میں نے ان کو دیکھا ہے، تو میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ تو تیسرا انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، تو میں نے بولا نیویگیشن۔ تو انہوں نے بولا کہ نیویگیشن کی ڈیفینیشن میرے سے پوچھی، اور پوچھا نیویگیشن کہاں کہاں یوز ہوتی ہے۔ تو وہ کیونکہ نیوی کے ریلیٹڈ ہی ہے تو مجھے اس کا بڑا اچھے سے اندازہ تھا، میں نے ان کو اچھے جواب دے دیے اس کے۔ پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہاں اپنے ڈی میرٹس بتاؤ، تو میں نے اپنے ڈی میرٹس بتایا۔ اس میں میرے ایک ڈی میرٹ تھا کہ آئی فاؤنڈ ان ایکٹیو سوری، کہ میں اس کا لباب یہ تھا کہ میں جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ نظر نہیں آتا، یا میں اتنا زیادہ فزیکل ایکٹیو نہیں ہوں۔ تو اس نے بولا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں نے بولا سر آپ میرا فزیکل کا رزلٹ دیکھ لیں پیٹ کا، تو اس میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو اس پہ بھی وہ امپریس ہو گیا۔ پھر اس نے لاسٹ کوسچن میرے سے پوچھا کہ طیب اگر آپ کو 2 آپشن مطلب فیملی یا آرمی میں سے کیا مطلب کہ آپ کو کس کو پریورٹی دیں گے، آپ چوز کرنا پڑے کس کو کریں گے؟ تو میں نے کہا میں آرمی کو کروں گا۔ انہوں نے کہا سوچ لو، میں نے کہا سوچ لیا۔ انہوں نے کہا پھر سوچ لو، میں نے کہا سر پھر سوچ لیا میں نے۔ تو بڑا کانفیڈنٹلی بولا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو۔ میں تھینک یو کر کے اٹھا اور چلا گیا۔ تو 28 میں سے ہم 2 لڑکے پاس ہوئے، ایک میں ہوا اور ایک اور لڑکا ہوا۔